بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. کس کی بادشاہی؟ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی. آج ہم یسوع مسیح کی تعلیم جو بادشاہی کے بارے میں ہے، ایک پوائنٹ یہ سنیں گے اور دوسرا نقطہ ہم سنیں گے کہ بادشاہی میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہوگا، ہم کیا ہوں گے، ہم کیا کرتے ہوں گے، کس کی مالک ہوں گے. یہ گفتگو جو ہے ہم کریں گے. تو پہلا نقطہ کہ خداوند یسوع مسیح نے بادشاہی کے بارے میں کیا فرمایا. ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا یسوع نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یسوع مسیح نے بادشاہی کے بارے میں اگر آپ متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو یسوع مسیح نے یہاں پر کہا تیری بادشاہی آئے. اور یہ وہ دعا ہے جب یسوع اپنے شاگردوں کو کیا کر رہے تھے، دعا سکھا رہے تھے. جو ہم دعائے قربانی اپنی ہر عبادت کے آخر میں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، دعا کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں، اے ہمارے تو جو تیرا نام، اور پھر کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے. بڑی ضروری بات، تیری بادشاہی آئے. جس طرح سے روزمرہ کی ہم اپنی ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں، کپڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں، شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جابس کے لیے دعا کرتے ہیں، روٹی پانی کے لیے دعا کرتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، بزنس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر ایک کو جس کو آپ دیکھیں اس کی زندگی میں بہت ساری درخواستیں ہیں، پتہ چلتے ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو وہ ہر روز خدا کے آگے رکھتا ہے. خداوند یہ چاہیے، خداوند یہ چاہیے، خداوند یہ مسئلہ ہے، خداوند وہ مسئلہ ہے. تو یسوع نے کہا تم ان سب کے لیے تو دعا کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ تیری بادشاہی آئے. کیوں؟ کیونکہ اس جہان کے خدا نے دنیا کی آنکھوں کو کیا کر رکھا ہے، اندھا کر رکھا ہے. اس وقت خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی ضرورت ہے. یہ ایسے بھی ہے، آپ سب جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں بہت ساری پولیٹیکل سیاسی پارٹیز ہیں، اور ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو جس کی حکومت نہیں ہوتی وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی حکومت آئے، ہماری پارٹی کی حکومت آئے. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کے خیال میں ہوتا ہے جب ہماری پارٹی کی حکومت آئے گی تو یہ کام ہوں گے، بجلی آئے گی، بل نہیں آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، آٹا سستا، روٹی سستی، چینی سستی، اور یہ سہولت اور وہ سہولت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پولیٹیکل سیاسی پارٹیز. اور جب ان کی کنگڈم، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت آ جاتی ہے تو پہلے سے بھی کیا ہو جاتا ہے، پہلے سے بھی حال بدتر ہو جاتا ہے. ہمارا ملک تو ویسے ہی قرضوں میں چل رہا ہے، حال کیا ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے. کوئی مشکل ترین حالات میں مجھے یہ بات فرق پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، وہ سیاسی پارٹیز کے سیاسی کارکن اپنے لیڈر کی بادشاہی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں جب ہم دعا کریں گے اور جب میرے مسیح کی بادشاہی آنے والی ہے تب کوئی بھی اس طرح کی کمزوریاں دنیا میں نہیں رہنے والی. ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارا منجی ہوگا. ہم اس کے ساتھ تخت کے اوپر بیٹھ کر کیا کریں گے، بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا. اور جن مشکلات میں، پرابلمز میں آج ہم پھنس رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے جیسے بتایا کہ آسمان کی بادشاہی میں بجلی نہیں جانی تو کیا ہوا تھا، اسی وقت کیا چلی گئی، یہاں پر بجلی چلی گئی. پھر ساری عبادت ہم نے جتنا میسج کا حصہ تھا وہ بغیر لائٹ کے ہم نے بجلی کے ساؤنڈ سسٹم کے اس کو کیا. لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب میرے بادشاہ کی، ہمارے بادشاہ کی، ہم اس کے کارکن ہیں، ہم اس کے ایلچی ہیں، ہم اس کی منادی کرنے والے ہیں، ہم اس کا پرچار کرنے والے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جب اس کی بادشاہ
बादशाही आएगी, तब ये सारे दुख, ये दर्द, ये आंसू, ये मनाजातें, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी और हम अपने बाप की हुजूरी में बादशाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने जो कहा हमें उसके मुताबिक, हम अक्सर पता क्या करते हैं, इस जुमले को वैसे ही मुंह से कह देते हैं, वैसे ही जब दुआ करना ठीक है, दुआ रबानी, इसी वक्त दुआ रबानी के ऊपर सिंगल वाइज हम मैसेज शुरू करेंगे। रटके नहीं, दिल से, ए खुदावन तेरी बादशाही आए, खुदावन चलो काम करो। जब मुश्किलात का शिकार तब ये लफ्ज, ये जुमला आप अकेला भी कह सकते हैं कि खुदावन तेरी बादशाही आए। फिर इसका दूसरा मतलब है कि तेरी बादशाही मेरी जिंदगी में आए। तेरी बादशाही मेरी जिंदगी में आए। कैसे? अगर इस वक्त आप गुनाह में हैं तो आपकी जिंदगी में कौन बादशाही कर रहा है? गुनाह बादशाही कर रहा है। अगर आप कोई और काम भी साथ करते हैं, मुतबस्ती भी करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कौन बादशाही कर रहा है? शैतान बादशाही कर रहा है। अगर आप गाली गलौज भी करते हैं, अगर आप शराब भी पीते हैं, आप दगाफसाद भी करते हैं, आप लड़ाई झगड़े भी करते हैं, आप चुगलखोरी भी करते हैं, आप दुनियावी मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी जिंदगी में खुदा नहीं बल्कि शैतान और गुनाह क्या कर रहा है? बादशाही कर रहा है, क्योंकि आप उसके कंट्रोल में हैं। तो दुआ करें खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में आए, यानी खुदा के आइन, खुदा के कवानीन, खुदा का कलाम प्रैक्टिकली तौर पर आपकी जिंदगी में आ जाए और वो लीड करना शुरू कर दे। हालेलुया। इसलिए दुआ कीजिए, खुदावन तेरी बादशाही मेरी जिंदगी में आए, यानी तेरा कलाम मेरी जिंदगी को ड्राइव करे, तेरा कलाम के मुताबिक मेरी अमली जिंदगी को, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ, मेरी हाँ मेरी ना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा दुआ करना, मेरा जवाब देना, मेरा सब्र करना, मेरा खलीम होना, ये सब कुछ कादरे मुतलक खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। हालेलुया। फिर खुदा की बादशाही हमारी जिंदगियों में क्या करेगी? काम करेगी। हालेलुया। इसलिए दुआ कीजिए, कहिए कि खुदावन तेरी बादशाही आए। दूसरा नुक्ता कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो? तलाश करो। खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की क्या करो? तलाश करो। और आप सब जानते हैं कि इस आयत का जो पहला हिस्सा है वो किसके बारे में है? वो दुनियावी जरूरतों के बारे में है कि जब तुम खुदा की बादशाही की क्या करोगे? तलाश करोगे। तलाश करने का क्या मतलब है? ढूंढना। खुदा की बादशाही में किस तरह से हम दाखिल हो सकते हैं? क्या? हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या जबरदस्त बात है। कलाम वहाँ पे कहता है, वहाँ पे आगे भी आपका एक क्या कहता है? चश्मा। और खुदा यीशु क्या करेगा? प्यासे को वहाँ पे हिदायत का चश्मा हिलाएगा। और फिर क्या होगा? वहाँ पर हम और क्या करेंगे? वहाँ पर हम क्या करेंगे? काशका की किताब में लिखा है, खुदा के पास से एक नदी निकलती है और दरिया निकलता है, दरिया के दोनों साइडों पर दरख्त लगे हुए हैं, और वो दरख्त जो है वो 12 महीने 12 किस्म के क्या लाते हैं? फल लाते हैं, फल खाएंगे। हालेलुया। फ्रूट्स खाएंगे। हालेलुया। आदम तो फ्रूट खाने की वजह से बाहर आ गया था ना, हम अंदर जाकर मजे ले। हालेलुया। क्या एक फल खाने की वजह से बाहर आया था ना, मैं तेरे वास्ते की नहीं होता। हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ। और फिर सबसे जबरदस्त चीज वहां पर होगी, वहां पर रोना नहीं होगा, वहां पर आंसू नहीं। हालेलुया। वहां पर आपको कोई ताने मेरे देने वाला नहीं। कम से कम आपकी जान उस बंदे से छूट जाएगी जो आपको सताता है। क्यों ने तुझे पास है? तो क्यों ने तुझे पास है? हालेलुया।
کی بادشاہ اور پھر اب اور وہاں پر کیا کرتے تھے لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب 22 باب میں میرے بندے میرے لوگ دن رات میری عبادت کرتے خدا کی پرستش خدا کی ستائش خدا کے نام کو جلال دے ہیلیلویا فرشتے پہ پرانا رکن دینا اسی پیار پرانا پہ رکنا چاہیے ہیلیلویا ہیلیلویا نو واشنگ مشین نو کپڑے دھونا نو کپڑے دھونا ڈریس ہی ایسے ہے جو گندا ہی نہیں ہوتا یہ پاکیزگی کا لباس ہے ہیلیلویا اسی لیے یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا کیا پائیں گے اختیار پائیں گے آج ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں معافی مانگیں بادشاہی کے لیے 4 کام کریں توبہ کریں گناہ سے دعا کریں بادشاہی کو تلاش کریں بادشاہی منادی کریں بادشاہی اور پھر جو ہم ہونے والے ہیں اس کو انجوائے کریں